حضرت عمر کے زمانے میں ایران میں فیصلہ کن جنگ تھی قادسیہ، 9 دن چلتی رہی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر تھے، وہ 36,000 کا لشکر تھا اور ایرانیوں کا 1.5 لاکھ کا لشکر تھا۔ ان کا سالار رستم تھا اور ادھر حضرت سعد تھے، تو وہ پانی کی مد و جزر کی طرح کبھی موج ادھر چلی جاتی کبھی ادھر چلی جاتی، یہاں تک کہ شام ہو جاتی اور فیصلہ کوئی نہ ہوتا۔ تو ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی تو حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو قید کر دیا۔ تو جو جیل کا دروازہ، کمرے کا دروازہ تھا، وہ جالیوں والا تھا اور سامنے جنگ کا منظر تھا۔ ایرانیوں نے جو حملہ کیا تو صحابہ کو دباتے دباتے ان کے خیموں تک لے آئے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ سعد بن ابی وقاص بیمار تھے، اوپر ایک قلعہ تھا، اس کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور لکھ لکھ کے آرڈر نیچے پھینکتے تھے، وہاں سے ایک صحابی اس کو اٹھا کر آگے سردار کو پہنچاتا تھا۔ اس طرح وہ دیکھ رہے تھے اور گھبرا رہے تھے کہ جنگ ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ ابو محجن بے قرار۔ اتنے میں آپ کی حضرت سعد کی بیوی سلمہ گزری، کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں ہٹا دے اور مجھے تلوار دے دے اور سعد کا گھوڑا دے دے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو تمہارا کام بن گیا، تمہاری جان چھوٹے گی مجھ سے۔ اگر میں زندہ رہا تو واپس آ کے یہی بیڑیاں میں خود پہن لوں گا۔ وہ فرمانے لگے اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھے سزا دیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو آگے چل پڑی تو انہوں نے پیچھے سے کہا کفا حزناً، بہت بڑے شاعر تھے، ان تلتقی الخیل بالخنا اترک مشدودا علی وثاقیا، میرے درد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں جکڑا پڑا۔ اذا قمت عنان الحدید وغلقت علی مصاری قد تصم المنادیا، جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بیڑیاں مجھے گرا دیتی ہیں اور سامنے جیل کی دیواریں، ان سے میری آوازیں ٹکرا کر ایک باز گشت بن جاتی ہیں۔ حضرت سلمہ کو ترس آیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے کھول دیا دروازہ، حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، تلوار دے دی۔ انہوں نے ایسے اپنے منہ کو چھپایا اچھی طرح اور ایک طرف سے آئے، جدھر صحابہ زیادہ دب رہے تھے نا وہاں آ کے حملہ کیا۔ ایک آدمی، 100 نہیں، ایک آدمی، 100 نہیں، ایک آدمی، ایک آدمی، ایک آدمی۔ کون سا؟ صحابی ہے، لیکن پہ کیا ہے؟ شراب کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوا اور ایسا بجلی کی طرح وہ چمکے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، انہیں پورے ایرانیوں کے زور کو توڑ کے پیچھے ہٹا دیا۔ پھر دوسری طرف دوڑے جدھر ایرانی غالب تھے، وہاں جا کے حملہ آور اور اکیلے بندے نے بجلی کی طرح کوندتے ہوئے ایرانیوں کا منہ پیچھے پھیر دیا۔ تو سب صحابہ آپس میں کہنے لگے ایدنا اللہ بملک کریم، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا جو ہماری مدد کو آ گیا۔ انہوں نے تو منہ چھپایا ہوا تھا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا۔ حضرت سعد اوپر چھت پہ بیٹھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے، کہنے کہ یہ کون آ گیا جس اکیلے نے جنگ کا پانسا پھیر دیا۔ غور سے دیکھا تو دل میں کہنے لگے حملے کا انداز تو ابو محجن کا ہے اور وہ جیل میں ہے، گھوڑے کا جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے کی طرح ہے اور میرا گھوڑا استبل میں ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ شام تک ساری لڑائی کا رخ ایک بندے نے پھیر دیا اور جو ہی ایرانی پیچھے ہٹے اب فوراً واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے سالار کٹھے ہوئے، سب کی زبان پہ تھا اگر آج اللہ فرشتے کو نہ بھیجتا تو ہماری شکست یقینی تھی، کوئی بھی اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب سارے چلے گئے تو میاں بیوی اکیلے ہوئے تو حضرت سلمہ نے حضرت سعد سے پوچھا آج جنگ کیسی گئی؟ تو کہنے لگے آج تو بس اللہ نے مدد کی، کوئی فرشتہ تھا جو اس نے بھیج دیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، پر مجھے شک پڑتا تھا کہ السولۃ سولۃ ابی محجن،
حملے کا جو انداز ہے وہ ابو محجن کا ہے، والوثبت وثبت فرسی، اور گھوڑے کی جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے جیسا ہے، پر ابو محجن جیل میں، میرا گھوڑا اسبل میں، پتہ نہیں کون تھا۔ تو سلمہ کہنے لگی اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں مجھے سزا تو نہیں دے گی؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا وہ ابو محجن ہی تھا، ابو محجن بے اصول ابو محجن ہی تھا۔ اس کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق؟ نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ سیرت پڑھتے ہو، نہ صحابہ کی زندگی پڑھتے ہو، بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کا کام کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت سعد کہنے لگے، فوراً اسے حاضر کیا، ان کو لایا گیا تو حضرت سعد نے ان کو گلے لگایا کہ آج کے بعد میں کبھی تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ کہنے لگے آج کے بعد میں بھی شراب نہیں پیوں گا، لیکن وہ اس پہ پھر پکے نہیں رہ سکے۔ لیکن اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ ایک آدمی 1.5 لاکھ کے لشکر کا منہ پھیر دے بغیر اللہ کی مدد کے ہو سکتا ہے کہ ایک عیب کی وجہ سے اللہ ان کی باقی خوبیوں کو نظر انداز کر؟ ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ایک عیب دیکھ کر ساری خوبیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔